السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل میں۔ اس سے پہلے دو ویڈیوز جو الکندی اور الخوازمی پر تھے، آپ نے ان کو بہت دعاؤں سے نوازا، بہت پیار دیا، اور آج کا ویڈیو ایک ایسے شخص پر ہے جو 10 سال جیل میں رہا، نظر بند رہا، اور اسی کال کوٹری سے اس نے آپٹکس پر ایسے ایسے کام کیے کہ دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ And he made a remarkable contributions to the optics and visual perception especially، جن کو الہیتم، اردو میں الہیشم اور لیٹن میں الہیزن کہا گیا۔ ان کا پورا نام ابو علی الحسن ابن الہیتم تھا۔ ان کی پیدائش عراق کے بصرہ میں ایک عرب یا فارسی خاندان میں 965 عیسوی میں ہوئی تھی، اس لیے ان کو البصری بھی کہا گیا، جو اس وقت میں بوید امارات کا حصہ تھا۔ ایک عرب ایجپشین ببلیوگرافر ابن الکفتی نے اپنی کتاب اخبار العلماء بی اخبار الحکمہ یعنی ہسٹری آف لرنڈ مین میں واضح طور پر لکھا کہ الہیتم شروعاتی دور میں اپنے آبائی علاقے بصرہ میں جج کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کا ابتدائی رجحان اور تاثرات مذہب کا مطالعہ کرنا اور سوسائٹی کی خدمت کرنا تھا، لیکن اس وقت میں مذہب کے بارے میں بہت سارے متضاد خیالات تھے اور بہت ساری مذہبی تحریکوں سے مایوس ہو کر انہوں نے ultimately he decided to devote his time and attention to the study of the science۔ اسلامک گولڈن ایج کے بہت بڑے میتھمیٹیشین، فزیسسٹ، ایسٹرونومر ہونے کے ساتھ ساتھ فادر آف ماڈرن فزکس کہلائے۔ دھیرے دھیرے ان کی میتھمیٹکس اور سائنس کی نالج کی وجہ سے ان کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی اور وہ بہت مشہور ہو گئے، اور اسی وجہ سے مصر کے اس وقت کے فاطمی خلیفہ الحکیم نے ان کو نیل ندی میں باندھنے کے لیے انوائٹ کیا، جو اس وقت میں باڑھ کی وجہ سے کافی نقصانات ہوتے تھے۔ یہ ایک الہیتم کی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، لیکن مختصر یہ کہ الہیتم کو یہ احساس ہوا کہ اسوان کے دچھڑ میں ایک باندھ بنا کر نیل ندی کے پانی کے فلو کو کنٹرول کرنے کی پلاننگ، ٹیکنالوجی اور اس وقت کے ذرائع کی کمی کی وجہ سے پاسبل نہیں ہے۔ تو الہیتم کو اپنی جان کا خطرہ ہوا۔ الہیتم جانتے تھے کہ وقت حاکم کتنا کرور اور سنکی ہے کہ اس کی کوئی بات نہ ماننے پر وہ کسی کو بھی پھانسی پر لٹکا دیتا تھا، چاہے وہ ٹیچر ہو، اس کا منتری ہو یا کوئی عالم ہو۔ تو الہیتم نے اپنی موت سے بچنے کے لیے پاگل پن کا ڈرامہ کیا اور خود کو پاگل ثابت کر دیا، تو اس وجہ سے ان کو 10 سال کی سزا ہوئی اور ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کال کوٹری میں ایک ایسا ستارہ جنم لے رہا ہے جو اپنی سائنسی انوینشنز، ڈسکوری اور ریسرچز سے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا۔ ذرا سوچو، اگر الہیتم نہ ہوتے اور وہ کال کوٹری نہ ہوتی تو آج کے دور میں جتنا ہم لائٹ یعنی روشنی کے بارے میں جانتے ہیں شاید نہیں جان پاتے۔ نہ چشمہ ہوتا، نہ میگنیفائنگ گلاس ہوتا، اور نہ ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ جس شکل میں آج ہم دیکھتے ہیں شاید نہ موجود ہوتے، نہ فوٹوگرافی ہوتی، نہ کیمرہ ہوتا، اور نہ ہی آنکھ کی سرجری ہوتی، تو ہم ان نابینا لوگوں کو اور آنکھ کے علاج کے ضرورت مند لوگوں کو ان کا مقدر بتا کر ان کے حال پر چھوڑ دیتے۔ اپنی قید کے دوران انہوں نے بہت مشہور کتاب المناظر دا بک آف آپٹکس لکھی، جس کو ویسٹ اور یورپ کے سائنٹسٹس نے سمجھا اور دنیا بدل کر رکھ دی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فزکس، میتھمیٹکس، انجینئرنگ، ایسٹرونومی، میڈیسن، سائیکلوجی، ایناٹومی، ویژول پرسیپشن اور آفتھالمولوجی پر بہت سارے بکس اور مینوسکرپٹس لکھے۔ Actually, ophthalmology is the branch of medicine concerned with the diagnosis and treatment of disorder of the eyes۔ الہیتم نے ڈفرینٹ سبجیکٹس پر 200 سے زیادہ بکس اور مینوسکرپٹس لکھے، جس میں کم سے کم 96 ان کے سائنسی کام مشہور ہیں، اور اس میں سے تقریباً 50 آج تک بچے ہوئے ہیں۔ ان کے بچے ہوئے کاموں میں سے تقریباً آدھے میتھمیٹکس پر ہیں، اور ان میں 14 آپٹکس پر ہیں، اور کچھ سائنس کے دوسرے فیلڈ میں ہیں۔ ان کے بچے ہوئے کاموں پر
ابھی تک اسٹڈی نہیں کیا گیا ہے۔ Some of his most important surviving works have been studies. These are کتاب المناظر بک آف آپٹکس، رسالہ فی الدعوہ مینوسکرپٹس آن لائٹ، میزان الحکمہ بیلنس آف وزڈم۔ الحیثم کی بک آف آپٹکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں بھارت کے بہت مشہور پولیمیتھ، سائنٹسٹ، میتھمیٹیشین، ایسٹرونومر آریہ بھٹا کی سوریہ سدھانتا، جو انہوں نے سنسکرت میں 4ویں شتابدی کے آخر میں یا 5ویں شتابدی کے شروع میں لکھی تھی، اس پر روشنی ڈالنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ سوریہ سدھانتا کو بغداد کے ہاؤس آف وزڈم میں عربی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، جس نے عرب کے سائنٹسٹس پر بہت گہرا اثر ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ کے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور ان کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوئی۔ سوریہ سدھانتا contains detailed informations about the optics and behavior of the light۔ سوریہ سدھانتا کا ایک سنسکرت شلوک دیکھیں جو آپٹکس کے بیسک پرنسپل کو بیان کرتا ہے۔ شکتی وت اسفاتیکس تادی تارک کرنو نبتھی درشٹمان تین سوریہ پرکاشو اپی بہو ودتا ورتت اتچی، یعنی جس طرح ایک شنکھ یا کرسٹل کے ذریعے دیکھی گئی چیزوں کو ڈسٹارڈ یعنی نہیں بگاڑتا، اسی طرح سورج کی کرنیں بھی مختلف قسم کے ریفریکشن سے گزرتی ہیں۔ آریہ بھٹا who wrote the سوریہ سدھانتا laid the groundwork for later developments to understand the behavior of light۔ الحیثم کی سب سے زیادہ بااثر اور بہت انفلوئنشل بک آف آپٹکس یعنی کتاب المناظر ہے، جس کو انہوں نے اپنی قید کے دوران 1011 سے لے کر 1021 کے درمیان عربی زبان میں لکھا، اور اس بک کو 12ویں شتابدی کے آخر میں لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ لیٹن ورژن ڈی آسپیکٹکس باس کو 14ویں شتابدی کے دوران ڈی لی آسپیکٹی کے ٹائٹل کے تحت اٹیلین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا۔ 1572 میں فریڈرچ رائزر نے آپٹیکائے تھریسرس ٹائٹل کے تحت چھاپا، جسے ٹریزرس آف آپٹکس یعنی سیونگ بکس بائی دا عرب الحزن کہا گیا۔ اس کے بعد میں کتاب ویسٹ میں بہت مشہور ہوئی اور ویسٹ کے سائنسدانوں جیسے ویٹیلو، روجر بیکن، کیپلر، اسنیل، فرمیٹ کو ان کی آپٹیکل تھیوریز کو آگے بڑھانے میں مائل سٹون کا کام کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، سائنٹیفک ایولیوشن کے دوران گیلیلیو، کیپلر اور نیوٹن نے اپنی سائنسی تحقیقوں میں الحیثم کی اس کتاب کا کثرت سے حوالہ دیا ہے۔ بک آف آپٹکس نیوٹن کے فلاسفی نیچرلس پرنسپیا میتھمیٹیکا کے ساتھ فزکس میں لکھی گئی سب سے اثردار کتابوں میں سے ایک مانا گیا، جس نے لائٹ اور ویژن کی سمجھ کو ناٹکیے روپ سے بدل دیا۔ ایکسٹرامیشن اینڈ انٹرومیشن تھیوری اینڈ الحیثم۔ کلاسک ایرا میں ویژن کی 2 تھیوریاں بہت مشہور اور پرچلن میں تھی۔ پہلی تھیوری دا ایمیشن تھیوری، اور وہ یہ تھی لائٹ ہماری آنکھوں سے نکلتی ہے تبھی ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ اس تھیوری کو یوکلڈ اور ٹولمی جیسے فلاسفرز نے سپورٹ کیا۔ دوسری تھیوری تھی انٹرومیشن تھیوری which was supported by Aristotle, suggesting that vision happen when physical form from objects enter the eyes۔ الحیثم وہ پہلا شخص تھا جس نے ایکسٹرامیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا اور اس کا ماننا تھا objects are seen by light rays emanating from the objects and not from the eyes۔ الحیثم نے اپنی تھیوری کے فیور میں بہت سارے لاجکس اور بہت ساری دلیلیں دیں، اور اپنی دلیلوں کو اس نے پریکٹیکلی پروف کیا۔ فار ایگزامپل، اگر لائٹ ہماری آنکھوں سے نکلتی تو ہم اندھیرے میں دیکھ پاتے، اگر روشنی ہماری آنکھوں سے نکلتی تو کسی سہارے کے بغیر پاورفل لائٹ سورسز جیسے سورج کی طرف ہم آسانی سے دیکھ پاتے۔ جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو
ہمیں ستارے فوراً نظر آ جاتے ہیں۔ اگر روشنی ہماری آنکھوں سے نکلتی تو ہمیں ستاروں کو یا مون کو دیکھنے میں اتنا ہی وقت لگتا جتنا وقت لائٹ کو ہماری آنکھ سے وہاں تک پہنچنے میں اور واپس آنے میں لگتا۔ جب لائٹ کسی ڈارک روم میں دیوار کے چھوٹے سے ہول سے پاس ہوتی ہے تو ہم صرف وہی حصہ دیکھ پاتے ہیں۔ We see only the lit up area. His optical theories remained the dominant and leading idea in the West until the 17th century. Because of his significant contribution to the field of optics, he is often honored as the father of optics. Anatomy of the eye and physiology. الہیتم اپنے دور کا اور آج کے بھی دور کا وہ بہت بڑا فزیسسٹ اور سائنٹسٹ ہے جس نے اپنی بک آف آپٹکس میں آنکھ کی ایناٹومی اور فزیولوجی کو بیان کیا ہے اور آنکھ کے اسٹرکچر کو دکھایا ہے جو آج کے دور میں بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ الہیتم نے خاص طور سے ہیومر ایکوس، لینس اینڈ کارپس کو ڈسکرائب کیا ہے and he also examined the effect of light on seeing practically. اور انہوں نے آپٹیکا نرو، ریٹینا، آئرس پر بہت اہم جانکاریاں فراہم کی جو آج بھی سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کے لیے اہم ہیں۔ کیمرا ابسکیورا اینڈ الہیتم۔ الہیتم وہ پہلا شخص تھا جس نے کیمرا ابسکیورا کو کھوجا جو آج کے دور کے جدید کیمرے اور فوٹوگرافی کی بنیاد بن گیا، اور الہیتم وہی پہلا شخص تھا جس نے پریکٹیکلی پروف کیا کہ لائٹ ٹریولز ان اسٹریٹ لائن۔ ان ہز اسٹڈی آف دا کیمرا obscura he conducted the experiment in a dark room which he referred to as al-Bayt al-Muslim, means dark chamber. He discovered that light travels in a straight line and noticed that when light reflects off an object and passes through a small opening, it projects an inverted image onto the surface opposite the hole. اور یہ بھی بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کیمرا ابسکورا از دا ارلیسٹ اوتار اینڈ دا پریکرسر ٹو دا ماڈرن ڈیجیٹل کیمرا اینڈ وی ناؤ کیری ان آور پاکٹس۔ الہیتم نے مختلف فزیکل فینامینون جیسے شیڈو، اکلپس، رینبو، فزیکل نیچر آف لائٹ پر تفصیل سے نظریات پیش کیے۔ He also attempted to explain bionuclear vision and accurately described why the sun and moon seems to be larger when near the horizon. الہیتم کا ایک کوٹیشن دیکھیں، میں نے مسلسل علم اور سچائی کی تلاش کی اور میرا یہ عقیدہ بن گیا کہ خدا کے نور اور قرب کے حصول کے لیے سچائی اور علم کی تلاش سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ آنرس: دا لونر امپیکٹ کریٹر الہیزن اینڈ دا ایسٹیرائڈ 59239 الہیزن were both named in his honor. After being released from house arrest, he resided in a domed building which is called Qutba near the Azhar Mosque in Cairo, where he taught mathematics and physics, authored scientific text, اور وہیں ان کا 1040 میں انتقال ہو گیا۔ میں نے اس مختصر سی ویڈیو میں الہیتم کے بارے میں تمام انفارمیشنز دینے کی کوشش کی ہے، اور میرا یہ سیریز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے اسلاف کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں جانیں، کیونکہ ہماری نسلوں نے اپنے اسلاف کا ورثہ کہیں گم کر دیا ہے اور مادہ پرست تہذیب کے نام لیواؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بھی مقصد ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی ہسٹری کو جانیں تاکہ وہ آج کے دور کو بھی اچھے سے سمجھ سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔
شکریہ.